بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اس آیات میں چند احکامات ہے۔ پہلا حکم یتیموں کے اولیاء کو، سرپرستوں کو، جن کے ذمے یتیم بچوں کی تربیت ہے اور ان کے پاس یتیم کے اموال میں سے، مال دولت میں سے کچھ حصہ اس کے پاس ہے، تو اسے حکم ہے کہ یتیم کا مال یتیم کے حوالے کرنا ہے تو کس وقت حوالہ کرو گے، کب یتیم کا مال یتیم کے نگرانی میں دو گے، تو اس کے لیے شرط ہے حتی اذا بلغ النکاح، جب وہ پہنچ جائے، نکاح معنی بلوغ تک، بالغ ہو جائے، نکاح کے قابل ہو جائے، تو یتیم کا مال بلوغ کے بعد یتیم کے حوالے کر دو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، آزما لیا کرو الیتامى، یتیموں کو۔ وَابْتَلُوا، ابتلا معنی امتحان، آزما لیا کرو، امتحان لیا کرو، الیتامى، یتیموں کا، حتی یہاں تک، اذا بلغوا، کہ جب وہ پہنچ جاوے، النکاح، نکاح کو، یعنی وقتاً فوقتاً ان کی تربیت اور ان کی دانشمندی کا جائزہ لیا کرو کہ بچے میں کتنا سمجھداری ہے، اور مال کو، کاروبار کو کئی تباہ تو نہیں کرے گا، بچے کا میلان گناہ کے طرف، نشے کے طرف، چرس کے طرف، برے ماحول کے طرف تو نہیں ہے، تو یہ وقتاً فوقتاً ان کو آزما لیا کرو۔ ان کو کبھی 1000 روپیہ دے کے کہ یہ گھر میں کیا کچھ لاتا ہے، فضول چیزیں تو نہیں، یا پیسہ کو ضائع تو نہیں کرتا، جس طرح اپنے بچے کا امتحان اور تربیت کرتے ہو، ایسے یتیم بچوں کا بھی خیال رکھ کے جب وہ پہنچ جائے نکاح تک، نکاح معنی بالغ ہو جائے، تو نکاح بلوغ کے بعد بالغ ہو جائے، اس کے بعد بھی کچھ لوگ پھر بھی ناسمجھ ہوتے ہیں، ان میں سمجھداری پھر بھی نہیں آتا، مال ضائع کرتے ہیں، تو پھر صورت یہ ہے کہ دوسرے ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سوا باقی امام شافعی رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ایسے کئی ائمہ کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد پھر بھی اس کا مال اسے نہ دو اگر اس میں سمجھداری نہیں، اگر وہ مال ضائع کرے گا یقین ہے آپ کو، تو پھر بھلے بالغ ہو، مال اسے نہ دو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بالغ ہو جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ 10 سال تک انتظار کرے، یعنی 15 سال میں بالغ ہو جائے تو 10 سال اور 25 سال کے بعد پھر بھی اس میں سمجھداری نہیں آتا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے داڑھی سفید ہو جائے وہ پھر بھی ناسمجھ ہوتے ہیں اور سمجھداری نہیں آتا، تو پھر اس کا مال ہے اس کے حوالے کر دو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، فَإِنْ آنَسْتُمْ، پس اگر تم نے معلوم کی، دیکھو تم منہم ان میں، رشدن سمجھداری،
رشد یعنی دنیاوی معاملات میں مال کا اہمیت اس کے ذہن میں ہے، گناہوں کے طرف رغبت یہ چیزیں نہیں ہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ پس اگر تم دیکھو معلوم کرو منہم ان میں رشدن تمیز سمجھداری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَادْفَعُوا تو حوالے کر دو إِلَيْهِمْ ان کو أَمْوَالَهُمْ ان کے مال جو تمہارے نگرانی میں ہے وہ ان کے حوالے کر دو اگر ان میں سمجھداری ہے اور وہ کاروبار کا طریقہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا اسراف آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ بلوغ کے لیے کوئی خاص عمر نہیں ہے، بلکہ بلوغ کی نشانی ہے، نشانیاں موجود ہو جائے تو بس بالغ سمجھا جائے گا، 10 سال میں ہو، 12 میں ہو، 15 میں ہو، جتنے میں ہو۔ لیکن اگر کوئی نشانی نظر نہ آئے تو پھر ایک قول یہ ہے 15 سال کے عمر میں لڑکا لڑکی دونوں کو بالغ سمجھا جائے گا، اور بعض علماء کے نزدیک لڑکے کے لیے 17 سال، 18 سال، لڑکی کے لیے 17 سال، یعنی نشانی نظر نہ آئے تو پھر یہ عمر ہے۔ کوئی نشانی واضح ہو جائے تو وہ علاقے کے اور کھانے پینے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، کچھ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، کچھ دیر سے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا یہ تیسرا حکم اور منع ہے سختی کے ساتھ کہ کہیں یتیم کے مال کے طرف اور مظلوم دوسرے کے مال کے طرف غلط نگاہ سے مت دیکھو، یہ نظر کہ یہ مال میں ابھی جلدی ختم کروں، یہ کہیں بڑا ہو جائے تو پھر مطالبہ نہ کرے، عیش و عشرت مزے کرنا ہے تو ویسے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو یہ نظریہ ذہن سے نکال دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا مت کھاؤ یتیم کے اموال اسرافاً زیادہ وبداراً اور جلدی أن يكبروا کہ کہیں یہ بڑھ جائیں گے تو پھر پوچھیں گے۔ اسرافاً زیادہ کیا معنی؟ 1000 کے بجائے 2000 خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح جلدی معنی ان کے بالغ ہونے میں 5 سال باقی ہے، تو بس جلدی 5 سال میں، ویسے خرچ آپ کے لیے 5 سال کے لیے 5 لاکھ ہے تو آپ اس کے 5 کروڑ ضائع کر دیں اور پھر اس کے پیچھے فضول لکھ دیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا مت کھاؤ یتیم کے اموال اسرافاً زیادہ وبداراً اور جلدی أن يكبروا اس ڈر سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے، یہ بڑھیں گے، پھر پوچھیں گے ہم سے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ اب یہ اور حکم یتیم کے مال کا نگرانی کرنے والا، تو کبھی یتیم ایسا ہے کہ باپ نے پورا مارکیٹ چھوڑ کے گیا ہے، اس کے کروڑوں کا کاروبار ہے، زمین ہے، اسی طرح دکانیں ہیں، بڑے پیمانے پر کاروبار ہے، اس کی نگرانی کے لیے تو پورا وقت چاہیے، پورا دن، یعنی نگرانی وہ کرے گا جو پورا وقت خرچ کرے، تو یہ بندہ اپنے لیے پھر کیا اپنا کام نہیں کرے گا، ان کے اپنے بھی ضروریات ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر یتیم کا متولی نگران مالدار ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، اسے تنخواہ کی ضرورت نہیں، اس کا گزارا چلتا ہے، تو پھر تو اللہ کے رضا کے لیے یتیم کے مال کا نگران بن جائے، یہ نگرانی آپ پر فرض ہے، تو پھر آپ کچھ لے نہیں سکتے ہو۔ اور اگر آپ غریب ہیں، آپ کو اپنا گھر بھی چلانا ہے، تو آپ دوسرے جگہ مزدوری کر کے تو آپ تنخواہ لوگے، 50-60 ہزار تنخواہ لوگے، تو یتیم کے مال سے اپنے لیے تنخواہ مقرر کرے جتنا عرف میں ہے، تو وہ تنخواہ آپ اٹھائے، اس کے بدلے آپ یتیم کے کاروبار چلائیں، دوسرا کوئی ہوگا تو وہ بھی لے گا۔ تو شریعت کے مطابق، عرف اور رواج کے مطابق آپ تنخواہ لے سکتے ہیں پھر۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا جو بندہ ہے غنیًا مستغنی، مالدار ہے، اسے ضرورت نہیں،
تو فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل بچائے، استعفاف معنی مکمل بچائے، پھر یتیم کے مال کے طرف نظر نہ کرے کہ یہ تو کاروبار میں ان کو ایک دن میں 5 لاکھ مل گیا، 10 لاکھ ملا، جتنا بھی ہے تو اس کے طرف نظر نہ اٹھاؤ اگر آپ مالدار ہیں۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو بندہ ہے فقیراً محتاج، وہ خود فقیر ہے اور یتیم کے مال کا نگرانی کرے گا تو پھر اپنے گھر میں پریشانی ہے، تو فَلْيَأْكُلْ، وہ کھا لے، بالمعروف، مناسب مقدار سے۔ معروف ایک معنی شریعت کے مطابق اور ایک معنی عرف کے مطابق، رواج میں۔ تو رواج میں آپ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرو گے کسی دوسرے جگہ تو آپ کو جتنا ملے گا اتنا آپ یہاں سے لے لیں۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، جو بندہ فقیر ہے، فَلْيَأْكُلْ، وہ کھا لے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ دستور کے مطابق اگر آپ 5-6 بندوں سے پوچھے جو غیر جانبدار ہے کہ میرے لیے کتنا مناسب ہے، میں اتنا کام کرتا ہوں اور اتنا مہارت ہے، میرے ذمے اتنا ڈیوٹی ہے، تو غیر جانبدار لوگ کا ہے آپ کے لیے لاکھ مناسب ہے یا آپ کی ضرورت 50 کے ہے، جتنا مناسب ہے دستور کا آپ اتنا اٹھا سکتا ہے، باقی یتیم کے مال کو آگے بڑھائے، اس کے کاروبار بڑھا دے۔ اب جب بالغ ہو جائے یتیم، سمجھدار بھی ہے، بالغ بھی ہے، تو پھر فرض ہے کہ آپ اپنا مال، یتیم کا مال اس کو حوالے کر دو، لیکن حوالہ کرتے وقت گواہ ضرور بنائے، 5-6 بندوں کے سامنے سب کو بیٹھا کے پورا حساب سب کے سامنے جو لکھا ہوا ہے وہ پورا حساب کھل کے ان کے سامنے مال حوالہ کر دے، گواہ بنانا ضروری ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، بس جب تم حوالہ کرنے لگو، الیہم، ان یتیموں کو، اموالہم، ان کے اموال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لیا کرو ان پر گواہ بناؤ، اتنا مال تب آپ نے چھوڑا تھا اور اتنا خرچ ہوا اور یہ باقی ہے، پورے دستاویزات ہے، تاکہ شیطان یتیم بچے کے دل میں آپ کے خلاف وسوسے نہ ڈالے اور گھر تباہ نہ ہو جائے، رشتہ داری یہ سب ختم نہ ہو جائے۔ مال تو بری چیز ہے، یہ تو قریب لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ آخر میں تنبیہ ہے، یہ گواہ بنانا اور یہ قوانین یہ تمہارا امتحان ہے، باقی اصل حساب تو اللہ لے گا، پائے کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ آپ بھلے دستاویزات میں گڑبڑ کرے، لاکھ کے بجائے 2 لاکھ لکھ کے، خرچہ زیادہ لکھ کے، تو یقین کرو وَكَفَى بِاللَّهِ، کافی ہے صرف اللہ تعالیٰ، حسیباً، حساب لینے والا۔